عامر صاحب ہمارے ساتھ میرا خیال ہیں ابھی تک. عامر میرا اپنا خیال ہے یہ رہائی کے بعد جب نظر بندی کا فیصلہ آیا ہے، کیا پی ٹی آئی نے اس کے بعد سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یا پہلے ہی کر چکے تھے؟ نصیر صاحب پٹیشن تو پہلے ہی دائر ہے اور وہ توہین عدالت کی درخواست ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ابھی بھی پولیس اور آئی جی پنجاب کے اوپر بالخصوص انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ پنجاب میں پولیس جو ہے وہ خاص طور پہ انفلوئنس کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کے لیے مشکلات ہیں، ان کے لیے ہرڈلز ہیں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت منظور ہوئی سائفر کیس میں اور ان کے ضمانتی مچلکے بھی جمع کروائے گئے، لیکن ان کی رہائی کی رکاوٹ جاری ہونے سے پہلے ہی ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے انہیں دوبارہ نظر بند کر دیا اور نظر بندی کے احکامات جاری کر دی اور یہ کہا کہ مزید 15 دن کے لیے وہ جیل میں ہی رہیں گے. ان کے اس نظر بندی کا جو حکم نامہ ہے ڈپٹی کمشنر کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو سیاسی جماعت جس سے ان کا تعلق ہے وہ بہت پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے اور ان کے خلاف کچھ مقدمات بھی درج ہیں، لہٰذا خدشہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب واپس ریلیز ہو کر یا رہا ہو کر دوبارہ وہی تمام پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں گے جو 9 مئی کے. یہ جو آرڈر ہے، یہ جتنا میں سمجھ پایا ہوں، یہ تو امپلائی یہ کر رہا ہے کہ محض شاہ محمود قریشی صاحب ہی نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی مطلب تحریک کلیکٹیولی بحیثیت مجموعی میں آگے اگر فقرہ مکمل ہونے دیتے تو پھر ہی تھا نا یار. کیا ہو گیا آج آپ کو؟ یعنی بیماری کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ حواس کھو دیتا ہے، زکام ہے تھوڑا سا. یعنی کہ یہ کچھ اس طرح کا امپلائی ہو رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف ان اٹ سیلف ایک تخریبی قسم کی جماعت ہے. جی بالکل یہی یہ تو وہ کہہ رہے ہیں یار آرڈر پڑھ کے وہ آرڈر صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن عامر بھائی یہ بھی بتائیں کہ یہ آرڈر اسی ڈی سی پنڈی نے کتنی دفعہ کتنے لوگوں کے لیے ایشو کیے، تو سب کے لیے اسی طرح کے ہو رہے ہیں؟ جماعت یار ایک ہوتا ہے. دیکھیں جی، میں بھیا ایز اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خالی لاء پڑھا ہے، میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ اور پھر آزادی صحافت کی جدوجہد میں جی میں سمجھا کہہ رہے ہیں جنگ آزادی میں بھی تھے. یار خدا کے لیے عدنان، ہم سنجیدہ ایشوز پہ بھی باتیں سر میں نے یہی not doing a comedy show at the moment. جو ایک منٹ ہے جی. بہرحال جی، یہ جب ڈپٹی کمشنر جو ہے جی انگریز کے زمانے سے آپ کو نظر بند کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے آپ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس کی دانش میں اس کے پاس اطلاعات ہیں کہ میں کچھ لوگوں کو تشدد پہ اکساؤں گا، ہنگامہ آرائی کے لیے اکساؤں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے عدنان حیدر صاحب ہم آپ کو اس وجہ سے بدستور نظر بند رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے جو اس طرح کی کارروائیوں میں رہتی ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی تو مجھے جی نصیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو کانٹینٹ ہے اس ڈیٹینشن آرڈر کا، اس میں کلیئرلی یہ لکھا گیا ہے کہ جس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ پہلے بھی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے اور آئندہ بھی خدشہ ہے کہ وہ دوبارہ پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے گی. اسی خدشے کے پیش نظر انہیں دوبارہ نظر بند کیا جا رہا ہے. یہ بڑا کلیئر آرڈر جو ایم پی او کا جاری کیا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں رہا نہیں کیا جا سکے گا. ذرا اس کو پھر واضح کر دینا، نصرت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو اڈیالہ سے رہا کرتے گرفتار کر کے 3 ایم پی او کے تحت پکڑا جاتا تھا، اس میں یہی لکھا جاتا تھا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، اس میں اس وقت پارٹی کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا. اس وقت صرف یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو باہر جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ باہر انتشار کر سکتے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، مطلب یہ کلیئر کریں اس بات کو. دیکھیں اس سے پہلے بھی کانٹینٹ تو تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے تمام ڈیٹینشن آرڈرز کا، لیکن کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اس پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور ان کے لیے بڑا پرٹیننٹلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ ان کی نہ صرف یہ نامزد ہیں ایف آئی آرز میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ اشتعال پھیلائیں گے اور ان کے اشتعال پھیلانے سے مزید پرتشدد کارروائیاں ہوں گی. اس میں کچھ اسپیسیفک ورڈز بھی لکھے گئے ہیں اس ڈیٹینشن آرڈر میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے لکھا گیا ہے، لہٰذا ان کا آرڈر ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا آرڈنری. اسپیسیفک ورڈز میں سے کوئی ایک آدھ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے تاکہ ان کو بھی. جی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان کا تعلق جس سیاسی جماعت سے ہے وہ اس سے پہلے بھی پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہی ہے، جس میں جی ایچ کیو پر حملہ اور تھانہ آرے بازار جو جی ایچ کیو کے قریب واقع ہے اس میں درج ایف آئی آر نمبر فلاں فلاں میں یہ نامزد ہیں، اور اسی خدشے کا اظہار کیا گیا اس ڈیٹینشن آرڈر میں کہ دوبارہ ایسا حملہ کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسی خدشے کے پیش نظر انہیں دوبارہ. بہت شکریہ.